کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرا وعدہ پورا کرو میں بھی تمہارا وعدہ پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم صرف مجھ سے ڈرا کرو. سبحان اللہ. اب یہ یا بنی اسرائیل کا سارا جو وضاحت اور تشریح ہے آپ معلوم کر چکے ایسے. اچھا فرمایا کہ اب یہاں آیت نمبر 40 سے لے کر میں ایک بات ہائی لائٹ کر دوں. آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک 150 تک جتنا ذکر ہم پڑھیں گے اس کا ایک ہی ٹاپک ہے کہ بنی اسرائیل کا عروج و زوال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عروج و زوال اور عزت و ذلت، اقبال و ادبار، جزا اور سزا کا ذکر جو ہے وہ آیت نمبر 150 کا کیا کہ دیکھو کبھی تو وہ اپنے قومی اور اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ ہے ان کے، پھر اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے جو ابھی آیت نمبر 40 سے 150 تک ہوگا. اسی بیان کو پھر قرآن پاک میں بار بار تکرار کے ساتھ ذکر فرمایا. اور اس تکرار کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ایک بہت بڑی قوم بنی اسرائیل اپنے اچھے اور برے کردار سے کبھی تو عروج پر پہنچتی تھی جب اچھے کردار ادا کرتی تھی، اور جب یہ نبیوں کو چھوڑ دیتی ہے اور کتابوں کو چھوڑ دیتی تو یہ ذلیل و رسوا ہو جاتے. تو لہٰذا آج بھی یہ بار بار عبرت کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد تھے، جلیل القدر انبیاء کی امت تھے، تورات جیسی کتاب عطا ہوئی تھی، اس کے باوجود جو ہے ان کے عمل اچھے نہیں تھے، اعتقاد اچھے نہیں تھے، اس وجہ سے وہ پوری دنیا میں مغلوب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت سے عروج سے پھر ان کو گرا دیا. کیونکہ بے شک وہ نبیوں کی اولاد تھے، ان کے پاس 70,000 نبی تشریف لائے لیکن عمل نہیں تھا. تو عروج کی بات یہ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عروج تب ملتا ہے جب انبیاء کی تقلید کی جائے، یعنی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ ناری اپنی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو یہ کسی نبی کی اولاد ہونا فخر کی بات نہیں ہے یا کسی نبی کی امت ہونا، بلکہ عمل جو ہے اس نبی کے احکامات پر کر کے آپ عروج اور عزت پا سکتے ہیں. یہی اس بار بار اس تکرار کا مقصد ہے کہ عبرت حاصل کریں. مثلا آج ہر بندے کے پاس ایک سوال ہے کہ مسلمان اتنی ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہے، تو وہ کمپیریزن کرے، بنی اسرائیل کو پڑھے اور مسلمان اپنا کمپیریزن کرے کہ جس طرح ان کے اعتقاد عمل سب کچھ برباد ہو گیا تھا اور انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پستی کا شکار کر دیا. اور جیسے ہی وہ کسی نبی کی تقلید کرتے تھے اور کتاب کو پڑھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے تو اللہ نے ان کو اس زمانے میں عروج عطا کر دیا. آج یہی کمپیریزن مسلمان اپنے ساتھ کریں کہ موجودہ دور کا مسلمان بھی قومی اور اجتماعی کردار جیسا ادا کر رہا ہے اس کا وہ موازنہ کر تو پھر دیکھیں کہ وہ پستی کا شکار کیوں ہے، جیسے بنی اسرائیل پستی کا شکار ہو گئے تھے. تو فرمایا کہ اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو. اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو، جو سرکار کے زمانے کی یہودی ہے نا، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیے ہیں. یعنی کیا احسان تھے؟ فرعون سے نجات دی تھی، دریا کو پھاڑ کر راستے عطا کر دیے تھے، من و سلوہ عطا کیا تھا، گائے کے ذریعے سے مدد فرمائی تھی، بہت سارے احسانات، نبیوں کی اولاد بنایا تھا. تو یہ سارے احسانات اس میں یاد کروا رہے ہیں. اور یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ذکر کرنا، بلکہ یاد کرنے کا مطلب ہے شکر کرنا. صرف تذکرہ نعمت کا تک کی بات نہیں ہے، شکرانہ نعمت تک کی بات ہے کہ آپ اس نعمت کا شکریہ ادا کریں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرا وعدہ پورا کرو. وہ وعدہ کیا ہے کہ جب میرا نبی تشریف لائے تو اس پر ایمان لانا، یہ تم میرا وعدہ پورا کرو گے اور میں ایمان لانے والے کو جنت عطا کروں گا. یہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی فرمایا کہ اوفوا بعہدی، تم میرا وعدہ پورا کرو اور میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. تو اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ جب وہ سرکار تشریف لائے تو وہ ایمان لائیں گے
اور اللہ تعالیٰ ان کا وعدہ پورا کیا فرمائے گا کہ اللہ اس کے عمل کی جزا میں ان کو جنت عطا فرمائے گا. پھر فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو اس نے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس سے انکار کرنے والے نہ بننا. کیا اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن پاک. اور کس کی تصدیق کرتا ہو؟ تورات کی، انجیل کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا دیکھو جو تمہاری کتابیں ہیں ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا قرآن جب وہ آ گیا ہے تو آپ تم اس کا انکار نہ کرنا. اور اول کافر بھی، یعنی تم پہلے ہی اہل کتاب جو ہے تم پہلے ہی اس کے انکار کرنے والے نہ بننا، ورنہ تمہارے پیچھے لگ کر سارے کفر اختیار کریں گے تو اس کا وبال تم پر ہی ہوگا. یہ ہونا ہے تم سب سے پہلے کفر اختیار نہ کرنا. یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اصول بیان فرمایا. فرمایا سب سے پہلے تم انکار نہ کرنا. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا. اور کیوں نہ انکار کرنا کہ جب بنی اسرائیل جو اہل کتاب ہیں جب یہ انکار کریں گے تو ان کے پیچھے جتنے لوگ انکار کریں گے اس کی سزا انہی کو ملے. یعنی ایک اصول بتایا، فرمایا کہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصول یہ ہے کہ نیکی کی ابتدا کرنے والا، نیکی کی ابتدا کرنے والے کو اس نیک عمل کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جتنے پیروکار اس نیک عمل پر عمل کرتے ہیں یعنی اس کے پابند ہوتے ہیں تو وہ فالوورز کا بھی ثواب جو ہے وہ اس بندے کو عطا کیا جاتا ہے، لیکن عمل کرنے والوں کے ثواب میں کمی کیے بغیر. جو کسی اچھی چیز کا ابتدا ایجاد کرنے والا ہے نا اس کو ثواب ملتا ہے، پھر اس کے جو فالوورز ہیں ان کو بھی ملتا ہے، لیکن فالوورز کا ثواب بھی ابتدا کرنے والے کو عطا کیا جاتا ہے اور جو پیچھے اس کی تقلید کریں ان کی بھی کمی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا تو فرمایا کہ یہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت میں نہ خریدو. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا سامان تھوڑی دیر کا ہے اور تم اس کے پیچھے نہ لگو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم نہ حق کو نہ ملایا کرو کس کے ساتھ؟ باطل. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم حق جانتے. کیا حق چھپاتے تھے وہ؟ سبحان اللہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہاں بالکل یہ سارا کچھ چھپاتے تھے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھا کرو، زکات دیا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز باجماعت ادا کیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں نماز کی پابندی، اور یہ پہلے دیکھیں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، لیکن ایک دم سے نماز کا ذکر شروع ہو گیا. اب پہلے ان کو ایمان لانے کی طرف اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ایمان لاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ چھپاؤ، ان کی تقلید کرو. اور پھر فرمایا کہ جب تم ایمان لے آؤ تو سب سے پہلے تم نماز پڑھو، پھر زکات ادا کرو، اور پھر جیسے مسلمان نماز با جماعت پڑھتے ہیں اس طرح تم نے بھی نماز با جماعت ادا کرنی ہے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو لیکن تم خود ایسا نہیں کرتے اور اپنی جان کو تو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم نے خود کتاب پڑھی ہے. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اچھا اس میں مطلقاً بھی بات ہے، حکم ہے. جیسے ہم لوگ حکم تو کرتے ہیں، اچھی بات بتاتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کر سکتے، تو اس بات سے بھی منع فرمایا گیا. تم خود اچھی بات تو بتاتے ہو دوسروں کو لیکن جب تمہیں عمل کی باری آتی ہے خود بھول جاتے. اچھا اس پر ایک مفصل بیان ہے لیکن انشاءاللہ میں اس کو مختصر کر کے پھر کبھی ایکسپلین کروں گی. اچھا ایک بات یہ کہ یہاں پر بنی اسرائیل سے بھی ذکر ہے. کیا وہ جو علماء تھے نا بنی اسرائیل کے، جب ان کے بہن بھائی اپنے سگے بہن بھائی رشتہ دار پوچھتے تھے کہ بتاؤ تم نے تورات میں سرکار کی یہ باتیں پڑھی ہیں تو ہم مسلمان تو ہو گئے، یہ ٹھیک ہے؟ اور یہ بنی اسرائیل کی علماء کیا کرتے تھے؟ ان سے کہتے تھے ہاں یہ حق ہے، تم کسی مذہب پر رہو، لیکن خود وہ اس مذہب کو قبول نہیں کرتے. وہ کیا تھا کہ ان کو یہ تھا کہ اب ہمارے جناب وظائف لگے ہوئے ہیں، ہمارے کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں، ہمیں مذہب بنا کے بیٹھے ہوئے تورات کی علماء ہیں. اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہم تورات کے علماء نے یہ کہہ دیا کہ اب قرآن کے علماء کے پاس جاؤ تو ہمارا تو آنا جانا بند ہو جائے گا.
تو وہ ظاہری تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا کہ خود نہیں مانا، لیکن جب ان کے پاس ان کے رشتہ دار آتے تھے نا، کوئی بہن بھائی آتے تھے، مسلمان آتے تھے، کہتے تھے کہ ہاں بتاؤ کہ ایسا ہے، تو وہ کہتے تھے ہاں یہ سرکار حق ہے، آخری نبی ہے، ہمیں یہ نشانیاں پڑی تھی جو ان کے اندر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم دوسروں